السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کل ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی، جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھ کر دو سجدوں کے درمیان تشہد کے آخر میں، وہ صرف سنت اور نفل نماز میں پڑھی جاتی ہیں، فرض میں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض اور نفل کی قید نہیں ہے۔ نماز نماز ہوتی ہے، جیسے ڈگری ڈگری ہوتی ہے، تو نماز نماز ہے میرے بھائی، سبھی نمازوں میں پڑھو، اور خاص کر فرض میں زیادہ اہتمام کرو۔ کیوں؟ اگر نفل میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ نہ کرے نفل ہو گیا مردود، تو کام چل جائے گا، لیکن بندے کے فرض ہی مردود ہو گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ جو دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں نا، ان کی نماز کا وہی حال ہوتا ہے جو پھیکے کدوؤں کے سالن کا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ پھیکا کدو ہو، پھیکی توری ہو، جس میں نہ آپ نے مرچ ڈالی، نہ مسالہ ڈالا، نہ نمک ڈالا، تو ان کی نماز کا بھی یہی حال ہے۔ نہ ان بیچاروں کو اللہم باعث بینی پڑھنا یہ توفیق ہے، نہ ان بیچاروں کو رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہ رکوع سے کھڑے ہو کر انہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور دیگر دعائیں، نہ ان بیچاروں کو سجدے میں دعائیں پڑھنا نصیب ہے، یعنی کدو اور توری کا پھیکا سالن، نہ اس میں مرچ ہے، نہ اس میں مسالہ ہے، نہ اس میں نمک ہے۔ نہ دیوبندی بریلوی بیچاروں کو دو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا نصیب ہے، نہ ان کو دعا پڑھنا آتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہ جو دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی، ان کے بڑوں سے بھی پوچھ لو تو ان کو بھی نہ آئے۔ نہ ان بیچاروں کو تحیات میں دعائیں ہیں، بھائی وہی رٹی رٹائی ربی جعلنی ہی یاد ہے، اور کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ نہ ان بیچاروں کو، اور جس کو بھی نہیں آتی وہ بیچارہ ہی ہے، اس کی نماز کا وہی حال ہے جو بغیر نمک مرچ مسالے اور کہ کدو اور توری کے سالن کا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ ان کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یاد ہے۔ نہ ان کو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم یہ دعا یاد ہے، ہیں جی؟ اور نہ ان کو دیگر مسنون دعائیں آتی ہیں۔ تو فرض ہوئے، ان کو نفلوں میں بھی کچھ نہیں آتا۔ اس لیے بلکہ حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 10 گنا، کسی کو 20 50 70 80 90 100 نماز پڑھتا ہے اور 10 گنا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو ان لوگوں کی نماز ہے، نہ اس میں قوما ہے، نہ اس میں دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا، ایسی نماز تو سرے سے منہ پر ماری جاتی ہے، اور وہ ضعیف سند حدیث اس پر پوری اترتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی۔ سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ غیر سادہ ترجمہ یہ ہے تیرا ککھ نہ رہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس طرح تو نے مجھے کیا ہے۔ تو یہ تو ان کی نماز کا حال ہے۔ باقی ہر اہل حدیث کو اور ہر مسلمان کو، بھلے وہ ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی ہیں، نماز صحیح سیکھنی چاہیے، اور دیوبندی اور بریلوی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آؤ ہم آپ کو نماز سکھائیں گے۔ جو آپ پڑھ رہے ہو وہ نماز نہیں ہے، اکثر 98% کر لو، نہیں یہ بھی بہت کم ہے، 99% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو صحیح نماز سیکھنی ہے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا تو پھر وہ زوم پر میرے پاس آ جائے، میں صحیح نماز سکھاؤں گا، فیس بھی کوئی نہیں لوں گا، نیٹ کا خرچہ بھی میرا اپنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو نماز صحیح طریقے پر پڑھنی چاہیے، اور یہ ساری دعائیں بالخصوص فرض نماز میں ان کو اپنے شامل کریں، ساتھ میں نفل کے اندر بھی شامل کریں۔
اچھا جی، فرض نماز مولوی صاحب فرض نماز میں اتنا موقع ہی نہیں دیتے، وہ نماز پڑھاتے ہی کب ہیں میرے بھائی؟ نماز کے نام پر ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اور آگے مقتدی بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ کئی مولوی بھی مجبور ہوتے ہیں، تھوڑی لمبی نماز پڑھا دی تو بس پھر مقتدی امام کے سر پر، تو اب امام بیچارہ کیا کرے؟ میں پچھلے دنوں کراچی گیا 8-9 دن، اللہ میرے میزبانوں کو اور باقی جو تھے پیار کرنے والے سب کو جزائے خیر دے۔ وہ نا نماز پڑھتے ہیں تو کراچی کے اہل حدیث پڑھتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے، غربہ اہل حدیث ہیں غالباً، نماز وہ پڑھتے ہیں جی۔ ہاں جی، پنجابی مسلمان اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم سردی بھی، بلوچی بھی۔ جو نماز کراچی کے غربہ اہل حدیث لوگوں کی ہے نا، بس نماز وہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے میرے پیارے بھائی۔ تو ایسی نماز، یہ دعائیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، جس طرح یہ نماز کے نام پر ایکسرسائز کرتے ہیں نا، ایسی نماز اللہ جانتا ہے سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو نماز یہ ہے کہ جو دارالسلام نے نماز نبوی میں لکھی ہے، نماز یہ ہے کہ آپ اہل حدیث سے، ہم سے نماز سیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ اور نماز پڑھے گا نا، اللہ کی قسم نماز پڑھتے ہوئے بندے کو معلوم ہوگا کہ میرا ڈائریکٹ بغیر آپریٹر کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو چکا ہے۔ پرانے زمانوں میں جب آپ پاکستان میں، غیر دنیا کا مجھے نہیں پتہ، کال ملاتے نا تو پہلے آپ کو آپریٹر ملانا پڑتا، پھر آپریٹر آپ کا پیارا آپ کو ملا کر دیتا۔ نماز پڑھو جس طرح نماز نبی ہے، نماز پڑھو اہل حدیث عالم سے سیکھ کر۔ نماز پڑھو گے تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا بغیر آپریٹر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے میں ہیں، اور رابطہ بھی آڈیو کال پر نہیں ہے، رابطہ بھی ویڈیو کال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو چکا۔